الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، مسجد کی اہمیت، مسجد کی عظمت آپ حضرات کے سامنے گزشتہ ذکر کی گئی کہ مسجد کے بارے میں مسلمانوں کو ادب و احترام کے کیسے حقوق ادا کرنے چاہیے اور ادب و احترام کے سلسلے میں کس قدر فکر مند ہونا چاہیے. دوسرا حصہ مسجد سے متعلق جو ذکر کرنے کا کہا گیا تھا وہ یہ کہ مسجد مسلمانوں کے بہت سے تقاضوں کو پورا کرنے کا مرکز ہے، خاص طور پر دینی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے، سماجی اور معاشرتی اعتبار سے. مسلمانوں کے بہت سے کام ایسے ہیں جس کو مسجد کے تحت کیا جا سکتا ہے، اور آج ہمارے پاس ان کاموں کو مسجد کے تحت نہیں کرنے کے نتیجے میں مسلمانوں کا رشتہ جیسے مسجد سے ہونا چاہیے، مسلمانوں کا تعلق جیسے مسجد سے ہونا چاہیے، اس تعلق میں بہت زیادہ کمی ہے. مسجد کا بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجد کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس میں اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی بندگی کی جائے. مسجدیں بنائی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اس کی بندگی کو انجام دینے کے لیے اور اپنی غلامی کے اظہار کو یاد دلانے کے لیے. بندہ 5 وقتہ مسجدوں کو حاضر ہو کر نمازوں کا اہتمام کرتا ہے. تو یہ تو بنیادی مقصد ہے مسجد کا، اور ہمارے پاس بس یہ ایک مقصد ذہن میں رہ گیا، اور بہت سارے جو تقاضے ہیں مسجد کے، ان تقاضوں کو ہم نے بھلا دیا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مسجد صرف نماز کے وقت کھلتی ہے اور نماز کے فوری بعد بند ہو جاتی ہے. اس کے نتیجے میں مسجدوں میں دن بھر دینی تعلیم کا نظام نہیں ہے، مسجدوں سے مسلمانوں کی وابستگی نہیں ہے، مسجدوں سے اپنے مسائل کو حل کیسے کیا جائے، مسجدوں سے اپنے معاملات کو حل کیسے کیا جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجدوں میں یہ کام کرنے کے نہیں ہیں، جبکہ نبی کریم سرور دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حیات مبارکہ کو ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ مسجد نبوی سارے مسلمانوں کا مرکز تھی، وہ سارے مسلمانوں کا مرکز، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مسلمانوں کے ہر طرح کے معاملات کو حل فرمایا کرتے تھے. تو اس سلسلے میں چند چیزیں ہیں کہ جن کو ہم لوگوں کو انجام دینا چاہیے کہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو توفیق دے مسجد کا نظام چلانے کی، مسجد کی ذمہ داری سنبھالنے کی، ہر مسجد والا اپنی ذمہ داری میں ان سارے کاموں کو انجام دینے کی فکر کرے تاکہ اس کی مسجد معاشرے کے لیے ایک بہترین مرکز بن جائے، اس کی مسجد سماج کے لیے ایک بہترین سنٹر بن جائے، اس کی مسجد سے لوگوں کی ضروریات دینی بھی اور لوگوں کی ضروریات دنیاوی بھی پوری ہونے والی بنے. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد کا نظام، مسجد کا انتظام، مسجد کے اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ داروں میں سے بناتا ہے، وہ اپنی ان ذمہ داری کو سمجھے. آج کل ہمارے پاس مسجد کے ذمہ دار بھی صرف یہ سمجھتے ہیں کہ میرا کام ایک عہدہ رکھ لینا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا اختیار دیا ہے کہ اللہ کے اس گھر سے اللہ کے بندوں کو کیسے جوڑ کر آپ رکھ سکیں، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا تعلق اور آپ مضبوط سے مضبوط تر کر سکیں. تو ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ مسجد اس واسطے بنائی جاتی ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں عبادت کی جائے، اللہ کی بندگی کی جائے۔ اور یہ بات گزشتہ ذکر کی گئی کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کی زیادہ سے زیادہ فکر کرنے والے بنیں کہ مسجد میں نمازیوں کی آبادی میں اضافہ ہو، مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جائے۔ ہم دنیا کی ہر چیز میں فکر کرتے ہیں کہ ہمارا کاروبار ترقی کرے، ہماری معیشت ترقی کرے، ہمارے گھر محلے آباد ہوتے رہے، لیکن ہم اس کی فکر نہیں کرتے کہ مسجدیں اس واسطے ہے کہ یہاں اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا۔ تو اگر مسلمان مسجدوں کو نہیں آ رہے اور نمازوں کا اہتمام نہیں کر رہے تو مسجد کے جو ذمہ داران ہوں گے اور مسجد کے جو لوگ ہوں گے اور محلے کے جو لوگ ہوں گے وہ سارے ذمہ دار قرار دیے جائیں گے کہ تم جانتے بوجھتے اپنی مسجد کے نظام کو کمزور کرتے رہے، لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا یا لوگ برائے نام نمازی رہ گئے، اس کی فکر نہیں کرے کہ کیسے لوگوں کو نماز سے جوڑا جائے، کیسے لوگوں کو مسجد میں لایا جائے، کیسے نماز کا شوق، نماز کا جذبہ ان کے اندر پیدا کیا جائے۔ تو پہلا جو کام مسجد کا ہے وہ نماز کا اہتمام کرنا اور لوگوں سے نماز کا اہتمام کروانا۔ یہی مسجد کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے، مسجد کا سب سے بڑا حسن اور مسجد کی سب سے بڑی زینت یہ ہے کہ وہ مسجد اللہ کے بندوں سے ہمیشہ آباد رہے۔ ہر نماز میں مسجد جتنی جانمازیں بچھی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری نمازیوں سے بھری ہوئی رہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کتنا خوبصورت منظر رہے گا اور کتنے دل کو تسلی ملے گی کہ مسلمان دن بدن نمازوں کو آنے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے نماز کے اندر وہ تاثیر، نماز کے اندر وہ کیفیت انقلابی رکھی ہے کہ نماز کا اہتمام کرنے والا آہستہ آہستہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ شریعت پر بھی عمل کرنے والا بن جائے گا۔ جو اہتمام کے ساتھ اپنے سر کو اللہ کے سامنے 5 وقت جھکا رہا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے، وہ دوسرے موقع پر بھی اس بات کا احساس کرے گا کہ میرا رب زندگی کے دوسرے حصوں میں کیا چاہتا ہے، وہ مجھ سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ ایک کام یہ ہے۔ دوسرا کام یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو تعلیم کا مرکز بھی بنایا تھا۔ آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی تو وہاں ایک چبوترا بھی بنوایا تھا جس کو صفہ کہتے ہیں ہم لوگ، صفہ نبوی۔ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی جالی کے ساتھ وہ چبوترا لگا ہوا ہے، جہاں پر لوگ بیٹھنا اپنے لیے اعزاز اور فخر کی بات سمجھتے ہیں، وہاں بیٹھ کر کچھ دیر تلاوت کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی تعلیم گاہ تھی، یہ مسلمانوں کا پہلا مدرسہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک تعداد وہ تھی کہ جن کا صبح و شام اسی صفہ نبوی پر، اسی چبوترے پر ان کی زندگی گزرتی۔ وہ وہاں پر رہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی تعلیمات کو حاصل کرتے، احادیث کو لیتے، مسائل کو حاصل کرتے اور پھر امت میں پہنچاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے نبی کے زمانے میں اس چبوترے پر گزار دی اور وہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حاصل کر کے امت میں پہنچانے والے بنے۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد کے ساتھ مکتب کو، دینی تعلیم کو جوڑا اور مدرسے کو جوڑا، ایک زمانہ لمبا گزرا مسلمانوں کے عہد حکومت کا اور مسلمانوں کے زمانے اقتدار کا کہ مسجدوں کے ساتھ مدرسوں کا نظام چلتا تھا۔ چاہے آپ عباسی دور کے دور حکومت کو دیکھیں یا اموی دور حکومت کو دیکھیں یا مسلمان ممالک جو ہے وہاں پر جو پرانی آپ کو جامع مسجدیں دکھیں گی، وہاں ہر ایک مسجد کے ساتھ معلوم ہوگا کہ ایک مدرسہ لگا ہوا تھا اور وہاں پر ہر قسم کے علوم، ہر قسم کی تعلیم دی جاتی، دینی تعلیم بھی دی جاتی اور جس کو آج ہم دنیاوی تعلیم کہتے ہیں وہ بھی وہاں پر حاصل کرتے۔ کتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز، فلاسفرز اور ماہرین گزرے ہیں جو مسجد میں رہ کر تعلیم حاصل کر کے، جنہوں نے بڑے بڑے سائنسداں ہونے کو اپنے آپ کو منوایا۔ اندلس کی آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا وہی مسجد میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والے۔ تو آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں مکتب کا نظام نہیں ہے، دینی تعلیم کا نظام نہیں ہے۔ ہمارے علماء فکر مند ہے اور یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہماری مسجد کے ساتھ مکتب کا نظام ہونا چاہیے تاکہ ہمارے بچے صبح کے وقت یا شام کے وقت دینی تعلیم کو ضرور حاصل کرنے والے بنے۔ اسکولوں کا نظام کیا ہے آپ جانتے ہیں، اسکولوں میں کیسے آگے چل کر نظام بنانے کی فکریں کی جا رہی، کوششیں کی جا رہی، وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے بچوں کو ذہناً اور دماغاً اور دل کے اعتبار سے مشرک بنا دیا جائے۔ مشرکانہ افکار، مشرکانہ خیالات، مشرکانہ رسومات سے ہمارے بچوں کو تربیت دی جانے کی باضابطہ کوششیں کی جا رہی۔
ایسے دور میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی مسجد سے، اگر ہم مدرسے کا نظام مکمل نہیں کر سکتے تو کم از کم میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، مکتب کا نظام تو کر سکتے ہیں کہ ہر مسجد میں مکتب ہونا۔ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ مسجد کے ساتھ مکتب ہوگا تو ہمارے بچوں کا ایمان بھی محفوظ رہے گا۔ وہ صبح میں اللہ اس کے رسول کی تعلیم پا کر اپنے اسکول کو جائے گا، یا شام تعلیم پا کر اسکول سے مسجد کو آئے گا اور دینی تعلیم کو حاصل کرے گا۔ باطل جتنی محنت کر لے ہمارے بچوں کے عقیدوں کو بگاڑنے کی، ان کے خیالات کو بدلنے کی، ان کے نظریات کو بدلنے کی، ان کے دلوں میں غیروں کی عظمتوں کو بٹھانے کی، انشاءاللہ مکتب کی یہ چھوٹی نظر آنے والی تعلیمات ان بچوں کے ذہن و دماغ کو ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے اتنا مضبوط کرے گی کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے عقیدوں کو بگاڑ نہیں سکے گی۔ آج ہمارے پاس مسجدوں میں اس کا نظام نہیں ہے، اس نظام کو لانے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی فکر مند ہو۔ ہم ہمارے پاس یہ نظام چل گیا کہ مول صاحب کو بلاؤ اور گھر میں بچے کے ٹیوشن کا انتظام کر دو، اور وہ ٹیوشن میں بھی دیتے کتنے، 500 روپے دینے کو بہت بڑا ہم کمال سمجھتے ہیں، جبکہ ہم اسکول کے سبجیکٹ کے لیے 2-2 ہزار ٹیوشن کو دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ 3-3 ہزار اچھا ماہر ایکسپرٹ ملے اس کے لیے اور زیادہ فیس دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ہم ایک دینی تعلیم کو دلوانے کے لیے بالکل ایسا انتظام کرتے ہیں، ایسا انتخاب کرتے ہیں کم سے کم جو پڑھانے والا مل جائے، اور 15-20 منٹ پڑھا دیے تو ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے فریضہ ادا کر لیا اور ذمہ داری ادا کر لی۔ آپ اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے بچے مسجد کے نظام سے جڑے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچہ بچپن سے مکتب کے ذریعے مسجد کو آ رہا جا رہا، اس کے ذہن و دماغ میں نماز کی اہمیت کا احساس ہوگا، اس کے دل و دماغ میں اللہ کے سامنے کیسے آیا جاتا ہے، کیسے حاضر ہوا جاتا ہے، نماز کا نظام کیا ہے، نماز کا سسٹم کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، وہ بچپن سے ان ساری چیزوں کو دیکھتے رہے گا۔ اور بچے بچپن میں جو چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ زندگی کے ہر دور میں یاد کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اس کو بھلاتے نہیں، اس کو فراموش نہیں کرتے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے، یہ باتیں سارے مسلمانوں اور خاص کر ہر مسجد کے ذمہ داروں کے لیے ہے کہ وہ اس پر توجہ دے اور اس کو روب عمل لانے کی فکر کرے، کیسے ہم اس کو آباد کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے پاس جو مسائل کا نظام شروع کیا گیا، درس حدیث کا نظام شروع کیا گیا، وہ اس لیے شروع کیا گیا تاکہ ہمارے لوگ زیادہ سے زیادہ مسجدوں سے وابستہ رہے۔ جمعہ کے دن مغرب کے بعد مسائل کی نشست عمومی رکھی گئی تاکہ لوگ ایک آدمی وہ ہے جو پورا وقت نہیں دے سک رہا، عمر بڑھ گئی، وقت آگے گزر گیا، مصروفیات، مشغولیات، کاروبار اپنے نظام زندگی میں لگا ہوا ہے، وہ ہفتے میں کم از کم آدھا گھنٹہ 15 سے 20 منٹ اگر نکال لے گا تو اس کو روزانہ ہفتے میں ایک مرتبہ ضروری مسائل سے واقفیت ہو جائے گی۔ اسی لیے یہ نظام شروع کیا گیا درس حدیث کا کہ ہفتے میں ہم جمعہ سن کر فارغ نہ ہو جائے اور یہ ہم سمجھے کہ بس ہمارا جمعہ ہو گیا، بلکہ ہم جتنا سنتے رہیں گے اور جتنا دین کے بارے میں جانتے رہیں گے، معلومات حاصل کرتے رہیں گے، وہ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے دین میں مضبوطی آئے گی۔ جتنی آپ عمارت کو پانی ڈالیں گے، کہتے ہیں عمارت پختہ ہوتی ہے، جتنا جھاڑ کو پانی دیں گے اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے۔ اسی طرح آدمی جتنا دین سنے گا، اللہ کے نبی کے ارشادات کو جانے گا، پھر جاننے کے بعد عمل کرنے کا موقع ملے گا۔ اس لیے مسائل کی نشست کا اہتمام کیا گیا، درس حدیث کا اہتمام کیا گیا، لیکن اس میں بھی ہم یہ سوچے کتنے لوگ ہمارے وہ ہے کہ جن کو کوئی عذر نہیں ہوتا، کوئی کام نہیں ہوتا، لیکن بہرحال بیٹھنا دل نہیں بول رہا، باہر چلے گئے، باہر جا کر آپ دوستوں سے آدھا گھنٹہ بات کر لیے یا باہر جا کر چائے پینے کے لیے 1 گھنٹہ لگا دیے، جبکہ آپ 15 سے 20 منٹ لگا دیتے تو آپ کا ایک نظام بھی بنتا کہ ہم دین حاصل کر رہے ہیں۔ اس عمر میں بھی اللہ نے حاصل کرنے کے مواقع دیے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے اور بازار جا کر اعلان فرمایا، لوگوں تمہیں کس چیز نے روک رکھا ہے؟ مسجد میں اللہ کے نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ جو بازار میں صحابہ تھے وہ فوری بھاگ کر مسجد کو آئے، مسجد کو آ کر دیکھا تو واپس آ گئے، کوئی ایک کام نہیں ہو رہا، کچھ لوگ ذکر سیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ دینی تعلیم حاصل کر رہے، کچھ الگ حلقے بنے ہوئے نماز کے طریقے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، واپس آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار میں کھڑے ہوئے ہیں، آنے کے بعد لوگوں کو پوچھا کیا ہوا، تو لوگوں نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ مسجد میں نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، وہاں تو کچھ تقسیم نہیں ہو رہا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ وہاں پر کچھ لوگوں کو تم نے دیکھا یا نہیں دیکھا کہ وہ کچھ کام کر رہے تھے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا، کچھ نماز پڑھ رہا، کچھ دین حاصل کر رہا، کچھ تعلیم کے حلقے لگے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی کی میراث تو وہی میراث ہے کہ تم دین لینے والے بنو،
دین حاصل کرنے والے بنو اور دین کا علم حاصل کرنے والے بنو. یہی نبی کی میراث ہے, یہی نبی کی وراثت ہے. آج ہمارا چونکہ مسجدوں میں یہ نظام نہیں ہے تو لوگ یہ سمجھ رہے کہ جمعہ کو آنا بھی ہمارے لیے بوجھ ہو گیا. اسی وجہ سے جمعہ کو مسلمان آ رہے بھی کب آ رہے؟ آخر وقت میں آ رہے, جب بیان ختم ہوتا ہو یا جب خطبہ شروع ہونے والا ہوتا ہو یا سنتوں کے لیے وقت دیا جاتا ہو, اس وقت آ کر 15 منٹ مسجد میں گزار کر ہم باہر نکل جا رہے. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, کب ہمارا دین مضبوط ہوگا, کب ہمارے ان تعلیمات میں پختگی آئے گی؟ تو دوسری چیز یہ ہے. تیسری چیز, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسجد کے اندر نکاح کیا کرو. آج کل لوگوں میں بہرحال تھوڑا شعور پیدا ہو رہا, مسجد میں ہم لوگ نکاح کر لیتے ہیں, لیکن مسجد میں نکاح کرنے کے بعد ایسی بھی شادیوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ نکاح تو مسجد میں ہوا لیکن دولہا گھر سے شادی خانے کو گیا ہے تو باجے کے ساتھ گیا, پٹاخے پھوڑتے ہوئے گیا, اور فنکشن ہال میں داخل ہو رہا تو باجے بج رہے ہیں اس کے لیے, پٹاخے پھوڑے جا رہے اس کے لیے. پھر ایسی شادی آپ نے مسجد میں کیوں کی؟ مسجد میں کس نیت سے نکاح کیا تھا؟ کیا مسجد میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نکاح کیا تھا کہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ بہت نیک اور دیندار ہے, کچھ بھی نہیں لے رہے, جہیز نہیں لے رہے, جوڑے گھوڑے کی رقم نہیں؟ چونکہ عام طور پر لوگ سمجھتے کہ مسجد میں نکاح ہوا تو شاید سیدھی سادی شادی ہوں گی. مسجد میں نکاح برابر کر رہے, رسوم و رواج ادا کیے جا رہے, شادی کے جو اسرافات ہیں, فضول خرچیاں ہیں, وہ ساری کی ساری کی جا رہی. مسجد میں نکاح اس بات سے نہیں کروایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نکاح کرنے کی جو ترغیب دی ہے وہ اس لیے دی ہے تاکہ مسجد میں نکاح کے ذریعے جہاں سنت ادا کرنے کا موقع مل جائے وہیں غیر ضروری رسم و رواج سے انسان بچنے والا بنے. اس کے بعد نکاح آپ کر کے فارغ ہو جائیں تو دلہے کی ذمہ داری ہے, اس کے گھر والوں کی ذمہ داری ہے, وہ گھر سے لے کر فنکشن ہال جانے تک, وہاں سے پھر واپس گھر آنے تک, اور شادی کے بعد ولیمہ ہونے تک, اور اس کے بعد جو ذمہ داریاں ہوتے ہیں ان سارے معاملات میں شریعت کی کیا تعلیم ہے, دین کا کیا حکم ہے, اس کی رعایت کرنا چاہیے. یہ بھی ہمارے پاس فیشن تو بن گیا, مسجد میں نکاح کر لینا چاہیے, لیکن اس کی ہم نے حقیقت کو نہیں سمجھا, اس کی عظمت کو نہیں سمجھا کہ مسجد میں نکاح کرنے کے بعد, مسجد سے نکلنے کے بعد بھی نبی کی تعلیمات ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے, شریعت کے مطالبات ہے جس کو ہمیں پورا کرنا ہے. اس کے نتیجے میں یہ ہم نے ایک رواج سمجھ کے لوگ مسجدوں میں نکاح کر رہے ہیں اور باقی باہر سارے رسومات ہو رہے, سارے ناچ گانے ہو رہے, ویڈیو گرافیاں ہو رہی, بے حیائی ہو رہی, بے پردگی ہو رہی, سارے کام ہو رہے. تو اس کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ مسجد میں نکاح بھی ہو لیکن بعد میں یہاں سے نکلنے کے بعد شریعت کی تعلیمات کی پاسداری ہو, شریعت کی تعلیمات کی رعایت کرنے والے ہم بنے. اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ذریعے بہت سارے رفاہی کام کیے, فلاحی کام کیے. ضرورت مند آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے ان ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے. تو اس واسطے اس وقت علماء اکرام کا اور اس سلسلے میں فکر رکھنے والے اور دد رکھنے والے حضرات کا یہ کہنا ہے کہ مسجد کے نظام کے تحت ہم اس بات کی کوشش کریں کہ پہلے نمبر پر مسجد کے تحت جتنے مسلم آبادی ہے اس ساری مسلم آبادی کا سروے ہو کہ کتنے مسلمان محلے میں رہتے ہیں. اس کے بعد اس سروے میں یہ بھی جائزہ لیا جائے کہ کتنی بیوہ عورتیں ہیں کہ جن کے لیے کوئی کفیل اور ذمہ دار نہیں ہیں, کتنے یتیم بچے ہیں کہ جن کے لیے تعلیم کا بندوبست نہیں ہے, کتنے معذور ہیں کہ جن کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی, کتنے بوڑھے ہیں کہ جن کی دوا دوری کا کوئی انتظام کرنے والا نہیں ہے, اخراجات کا کوئی انتظام کرنے والا نہیں ہے. وہ سارا ڈاٹا مسجد کے تحت کلیکٹ کیا جائے اور جمع کیا جائے, اور مسجد کے تحت ایک ایسا نظام ہو, ایسا بیت المال ہو کہ وہاں پر مسجد کے تحت پیسے جمع ہو. مثال کے طور پر 4 جمعے ہوتے ہیں مہینے کے اندر, ہم ایک جمعہ اس کام کے لیے مختص کر دے کہ ہم ایک جمعہ میں جو تعاون وصول کریں گے, ایک جمعہ میں چندہ اکٹھا کریں گے, وہ اس لیے اکٹھا کریں گے کہ ہمارے محلے میں جتنے ضرورت مند ہیں, ہمارے محلے میں جتنے پریشان حال ہیں, ان کی ضرورتوں کو ہم پورا کریں گے. اب آپ چندہ تو اکٹھا کر لیتے ایک جمعہ میں, اور ظاہر سی بات ہے ایک جمعہ میں جو چندہ جمع ہو جائے گا اس سے پورے محلے کے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پورا نہیں ہوگی. تو اس کے لیے آپ ہم محلے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, مالدار بھی ہوتے ہیں, خرچ کرنے والے بھی ہوتے ہیں, ان سے اس مد کے لیے, اس اخراجات کے لیے تعاون وصول کرے. تعاون وصول کرنے کے بعد ہمارے پاس جو نظام, ہمارے پاس جو فہرست بنی ہوئی ہے کہ بیوہ عورتیں ہیں تو ان کے لیے راشن کا انتظام کرنا, بچے یتیم ہیں, پڑھائی نہیں ہو رہی تو تعلیم کے لیے فیس کے اخراجات کو برداشت کرنا, تعلیمی کٹ ان کو فراہم کرنا. معذورین ہے کہ جو کما نہیں سکتے, اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے, تو ماہانہ کچھ ان کے لیے پینشن مسجد سے مقرر ہونا,
ایسے ہی ضعیف بوڑھے لوگ ہیں کہ جن کا کوئی انتظام کرنے والا نہیں ہے، تو ان کی کیا ضرورت ہے پوری کرنا؟ یہ مسجد کے تحت اگر ہم کرنے والے بنیں گے تو آپ یاد رکھیے کتنے غریب لوگ ہیں جو ہمارے پاس مسجد کے گیٹ کے سامنے بیٹھتے ہیں، ان کا مزاج ختم ہو جائے گا۔ ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے، ہم مانگنے والے کو 10 روپے دیتے ہیں لیکن منظم کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سسٹمیٹک کام کر کے ہماری ضرورت مندوں کو پورا کرنے کے لیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں۔ تو یہ اگر نظام ہوگا، اس نظام کے تحت ہمارا مسجد کا پورا، مسجد کے تحت جتنی آبادی ہے سارا نظام ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے۔ آپ سوچئے کہ مسجد میں غریب بچی کی شادی، مسجد کے محلے میں ایک غریب بچی کی شادی ہے اور اس کے لیے گلی گلی کوچہ کوچہ تعاون وصول کیا جا رہا، اور محلے میں کتنے مالدار ہیں جو اپنی شادیوں پہ لاکھوں لٹا رہے اور ان کو احساس تک نہیں ہے، کتنے بیمار مجبور لاچار بستروں میں پڑے ہوئے ہیں جن کی کوئی ضرورت پوری کرنے والا نہیں ہے، لیکن ہم مزے سے کھا رہے، عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے اور نئی سے نئی دعوتیں کرنے کے لیے ہم انتظام کر رہے، لیکن ہمارے محلے میں ایک مجبور بیمار بستر پر پڑا ہوا ہے جس کی دوا کا انتظام کرنے والا نہیں ہے، جس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، تو ایسے نمازی اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ ایسے مسجد کے ذمہ داران اللہ کے سامنے جا کر کیا جواب دیں گے کہ اللہ نے تم کو ایک نظام دیا تھا، سسٹم دیا تھا کہ تم اللہ کے گھر کے ذریعے اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے والے بنتے۔ جب آپ مسجد کے تحت تعاون وصول کر کر کسی بیوہ کی ضرورت کو پوری کریں گے، کسی یتیم بچے کا تعاون کرنے والے بنیں گے، وہ ہاتھ نہیں بھی اٹھائیں گے، ان کا دل آپ کے حق میں دعائیں دینے والا بنے گا کہ اللہ کیسے لوگ ہماری ضرورتوں کو پوری کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں مسلم معاشرہ ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا۔ غیروں کی ہم مثالیں دیتے ہیں، غیر مسلم کمیونٹی میں کئی ایسے تنظیمیں سماج ہے کہ جن کا نظام ہے کہ وہ اپنے غریبوں کو اوپر اٹھاتے ہیں، کمزوروں کو ترقی دلاتے ہیں، ان کے پاس ایک سسٹم ہے، پیسے جمع کر کے اپنے لوگوں کو آگے بڑھاؤ، کاروبار نہیں کر رہا تو کاروبار میں لگا دو، سستی کوتاہی کر رہا تو اس کو آگے، اس کے اندر ہمت حوصلہ دلانے والے بنو۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ کام بھی ہم کو کرنا ہے، اور اس وقت سب سے بڑا کام جو ہمارے علماء فکر دلا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مسجد کے تحت مسلم آبادی میں جتنے مسلمان بستے ہیں ان مسلمانوں میں جو ووٹ ڈالنے کے قابل ہے، ان ووٹ ڈالنے کے قابل ہے، اگر ان لوگوں نے اپنا ووٹر آئی ڈی کارڈ نہیں بنایا ہے تو ووٹر آئی ڈی کارڈ بنوانے میں ان کا تعاون کیا جائے، اور جس وقت الیکشن ہوگا، پولنگ کا دن ہوگا، اس وقت مسلمان 100% 100% پولنگ میں حصہ لینے والے بنے۔ آج حالات اتنے خراب ہیں، ملک کے حالات دن بدن ہم سنتے جا رہے، فسادات کے واقعات ہمارے سامنے آ رہے۔ اس جمہوری ملک میں، اس دستوری ملک میں اگر کسی کو آپ حکومت سے چھیننا چاہتے ہیں، ظالم کو ظلم سے روکنا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس ایک ہی حصہ ہے، ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ذریعہ یہ ہے کہ ہم ووٹ کا صحیح استعمال کرنے والے بنے۔ ابھی کل مسجد زمزم میں پروگرام ہوا تھا، حضرت ماشاء جمال الرحمن صاحب جو ہماری ریاست کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، ان کی نگرانی میں حیدرآباد کے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں وہ پورے اسٹیٹ کا دورہ کر رہے، پوری ریاست کے ہر ضلع کو جا رہے اور مسلمانوں کو بیدار کر رہے کہ تم اس سلسلے میں خواب غفلت میں مت پڑے رہو، تم یہ مت سمجھو کہ میں ایک ووٹ نہیں ڈالوں گا تو کیا ہوگا، میں ایک ووٹ کا استعمال نہیں کروں گا تو کیا نقصان ہونے والا ہے۔ ہر ووٹ کی اہمیت ہوتی ہے، اسی لیے جن کی 18 سال کی عمر ہو چکی ہے اس کے لیے وہ لوگ یہ بھی کوشش کر رہے کہ محلے کے اندر جو نوجوان سسٹم چلانے کے قابل ہے یا موبائل پہ لوگوں کے چیک کرنے کے قابل ہے وہ اپنی خدمات کو دے، مسجد میں ٹیبل ڈال کر بیٹھے اور لوگ آ کر چیک کرے کہ بھائی میرا یہ نمبر ہے، میرا یہ نام ہے، دیکھیے کہ میرا نام لسٹ میں ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو میں لسٹ میں کیسے، چونکہ اب 15 تاریخ 17 تاریخ اس کی آخری بتائی گئی ہے کہ جس میں آپ ووٹر آئی ڈی کارڈ بنوا سکتے ہیں۔ تو جب ہمارے پاس یہ ڈاٹا پورا رہے گا، مسجد کے تحت ہم رفاہی، فلاحی، سماجی، دینی خدمات کرنے والے بنیں گے، تو اس ڈاٹے کے تحت ہم آسانی سے ساتھ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس اتنے گھر میں اتنے لوگ ہیں، اس میں بچے کی 18 سال عمر ہو گئی ہے، بچی کی 18 سال عمر ہو گئی ہے، وہ ووٹ ڈالنے کے قابل ہے، آپ دیکھیے کہ آپ نے ووٹر آئی ڈی کارڈ بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے، اگر نہیں بنایا ہے تو فوری کیا کارروائی ہونی چاہیے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، مسلمان ہر معاملے میں کوتاہی کرنے والے، ہر معاملے میں سستی، لاپرواہی اور کم ہمتی کا مظاہرہ کرنے والے، دین کے اعتبار سے بھی دیکھ لیجئے وہ انتہائی درجے سست، اور دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھ لیجئے وہ انتہائی درجے غافل زندگی گزارنے والے۔ الیکشن کے دن کی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ صبح جا کر لائنوں میں کھڑے ہونے کو کہا جاتا ہے، ہم صبح دیر سے اٹھتے ہیں اور جا کر اس دن ہم پکنک کا پروگرام مناتے ہیں، تفریح کا پروگرام مناتے ہیں، گویا ہم سمجھتے نہیں ہیں
قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ کہ تم اپنی گواہی کو مت چھپاؤ، اگر تم گواہی کو چھپاؤ گے تو گناہگار شمار کیے جاؤ گے۔ ووٹ دینا اس ملک میں گواہی کہتے ہیں، گواہی دینا ہے کہ آپ کسی کو منتخب کر رہے ہیں، اور اس گواہی دینے میں آپ دیانتدار ہونا چاہیے، وہ الگ مرحلہ ہے۔ تو قرآن میں کہا گیا کہ تم اپنی گواہی کو مت چھپاؤ، اور ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر تم ظالم کو ظلم کرتا ہوا دیکھو اور تمہارے اندر روکنے کی قوت ہو، اس کے باوجود بھی تم ظالم کو ظلم سے نہ روکو گے تو ممکن ہے اللہ ایک عمومی عذاب سب کے اوپر مسلط کرے گا۔ ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ظلم ہو رہا، ظالم کو روکنے کی آپ کے پاس کیا قوت ہے؟ آپ کے پاس قوت یہ ہے کہ آپ بھرپور انداز میں ووٹنگ کرنے والے بنے، بھرپور انداز میں آپ کو جو حق دیا گیا ہے رائے دینے کا، اس رائے کو استعمال کرے۔ جتنا سروے آیا ہے اس وقت، جتنی ہمارے اسٹیٹس میں جتنے مسلمانوں کے جو ایریے ہیں وہاں سب سے زیادہ، آپ کو تلنگانہ کی بات بتاؤں گا، جو رپورٹ پیش کی گئی تھی، پورے تلنگانہ میں سب سے زیادہ ووٹنگ کا کم پرسنٹیج حیدرآباد میں رہا۔ 50% لوگوں نے ووٹ ڈالا اور 50% لوگ کھاتے رہے، پیتے رہے، گھومتے رہے اور ناچ گانے میں مصروف رہے۔ ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ کن علاقوں میں مسجدوں کو ڈھایا جا رہا، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ مسلمانوں کے کیا ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی۔ ہم یہ سمجھ رہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو آپ کے پاس جو اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ کو حق دیا ہے، اس حق کا استعمال کرنے والے بنے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ چند بنیادی کام ہے کہ جو مسجد کے تحت کرنا ہے۔ پہلا کام، مسجد کو آبادی سے بھرنا، نمازیوں کی فکر کرنا کہ نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو جائے۔ دوسرا کام، مسجد کے تحت دینی تعلیم کا نظام ہونا مکتب کی شکل میں، کہ مکتب کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو صبح شام جوڑنے والے بنے۔ مسجد میں اگر درس قرآن ہو رہا، درس حدیث ہو رہا، مسائل ہو رہا، مسائل کی نشست ہو رہی، اس میں جڑنے والے بنے۔ ہمارے پاس الحمدللہ دعوت و تبلیغ کے زیر اہتمام یہاں پر روزانہ مغرب میں مسجد کی آبادی کی فکر بھی کی جاتی ہے، ہم اس میں بھی جڑنے والے بنے کہ کیسے ہم مسجد کو نمازیوں سے آباد کرنے والے بنے۔ مشورے ہوتے ہیں ہم اپنی مسجد کو کیسے ایک مثالی اور نمونے والی مسجد بنائے تاکہ ہماری خدمات، ہماری کوششیں اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے۔ ہم دنیا سے یہی اللہ کی رضا کے لیے جو کام کریں گے وہی کام ہمارے قابل قبول ہونے والے بنیں گے۔ مسجد میں نکاح کرے جو سنت سمجھ کے کرتے ہیں، مسجد سے نکلنے کے بعد بھی سنت کی پابندی کرنا، سنت کا اہتمام کرنا، شادی کے دوسرے جو کام ہوتے ہیں ان کاموں میں بھی سنت کی رعایت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مسجد کے تحت فلاحی کام کرنا، چیریٹی کا کام کرنا، تعاون اصول کر کے لسٹ بنا کر ضرورت مندوں تک ضرورت کو پہنچانے کے لیے باضابطہ ٹیم تشکیل دینا۔ ان لوگوں کا کام ہونا کہ وہ خاموشی کے ساتھ، دکھاوے کے بغیر، نام و نمود کے بغیر، فوٹو مارے بغیر ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے والے بنے۔ اس کے ذریعے یہ مسجدیں ہیں، اور اللہ کے نبی کے اور کام تھے۔ اللہ کے نبی فیصلے کیا کرتے تھے مسجد میں بیٹھ کر، وفود سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیدیوں کو ابتدائی دور میں مسجدوں میں قید کیا جاتا تھا، بہت سارے کام ہوتے تھے، لیکن الحمدللہ بہت سارا نظام ہمارا آگے بڑھا، ترقی کیا۔ لیکن یہ جو بنیادی کام ہے، اگر ہم ان کاموں کو کرنے والے بنیں گے تو یاد رکھیے مسجد سے ہر آدمی جڑے گا۔ ہمارے پاس اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ مسجد میں جب آتا ہے تو یہاں امیر غریب کی فرق مٹ جاتا ہے، پڑھے لکھے ان پڑھ کا فرق مل جاتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ رہا کوئی بندہ نہ بندے نواز۔ یہ اسلامی مساوات ہے، اسلامی نظام زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمایا ہے۔ باقی یہ کہ مسجد کا نظام حل کرنا ہے، ہر آدمی رائے تو دے سکتا ہے لیکن کوئی رائے پہ اصرار نہیں کر سکتا کہ میری ماننا، میری نہیں مانی تو چلنے نہیں دوں گا، یہ غلط طریقہ ہے۔ مسجد کے اندر کوئی سختی نہیں کر سکتا، آپ رائے دے سکتے ہیں۔ باقی مسجد کے جو معاملات حل ہونے کے ہوتے ہیں وہ ہر محلے میں ذمہ دار قسم کے، سمجھدار قسم کے، دینی جذبہ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ بیٹھ کر معاملات کو حل کریں گے، معاملات کو سلجھائیں گے۔ اور ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ جن کو اللہ نے محلے میں پاور دیا ہے، حیثیت دی ہے، اہمیت دی ہے، جن کی بات مانی اور سمجھی جاتی ہے، وہ جانتے بوجھتے معاملات کو حل کرنے میں آگے نہیں بڑھے تو ان سے بھی پوچھو گی کہ تم نے آنکھیں کیوں بند کر لی تھی، تم کیوں نظر اندازی کا نظام چلا رہے تھے۔ تو یہ نظام کو اگر ہم قابو میں لائیں گے تو انشاءاللہ ہماری مسجدیں مثالی ہوں گی، آبادی میں بھی اضافہ ہوگا، اور ہم اپنی مسجدوں سے ہر ایک کو جوڑنے والے بنیں گے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح علم، صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔